ناظرین، ویلکم ٹو بدلتی رائے. میں ہوں مونا عالم. تمام دیکھنے والوں کو بہت وارم ویلکم. ناظرین، انتخابی اصلاحات ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں تقریباً ہر کوئی بات کرتا ہے، خواہ پارلیمنٹیرین ہوں، دانشور ہوں، انٹلیکچوئلز، تھنکرز، جوڈیشری، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ واقعی ہمارے مستقبل کے لیے بھی اور ماضی میں ہوئے ہوئے تمام ایکسپیریمنٹس کے برعکس بھی یہ ایک بہت اچھا شگن ہوگا. لیکن پھر بھی اس کی جانب جایا کیوں نہیں جاتا، یہ $1 ملین سوال ہے جس کو آج ہم پہلے نمبر پر ٹیبل کریں گے. پہلے ملاحظہ کیجئے گا سوال، پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین، کل جیسے آپ نے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہمارا ساتھ دیا ہو، تو کل ہم نے اس پہ تفصیلی بحث کی تھی. کل ہم نے اوور آل ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کی تھی انتخابی اصلاحات کی. لیکن آج ہم تھوڑا سا فوکس رکھنا چاہتے ہیں، اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں سینٹ انتخابات کو، اور سینٹ انتخابات میں چلنے والے پیسے کو، طاقت کو اور ہارس ٹریڈنگ کے ایک بہت بدقسمت عمل کو. اگر اس کو ہم نے بدلنا ہے تو یقیناً اس کا یہی حل ہے کہ ہم شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ کا اپنا جو ہے انتخاب کریں، اور شو آف ہینڈز کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے اور ہارس ٹریڈنگ کے اس بہت برے ایک ناصور سے ہمیں نجات مل پائے. لیکن ناظرین، دوسرا پرسپیکٹو اس کا جو آتا ہے، بالکل اس کے برعکس جو دوسرا پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پارٹی لائن سے ہٹ کر اگر کوئی پارلیمنٹیرین ووٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اجازت ہونی چاہیے. اور آئین پاکستان کے تحت اس وجہ سے یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ اس کا طریقہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے سینٹ الیکشنز کے لیے کہ اگر کوئی اپنی ضمیر کے مطابق اور پارٹی لائن کے برعکس ووٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر پائیں. خیر، سینٹ کے انتخابات کے اپنی جگہ موجود، لیکن اس کے علاوہ جو ایون چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن ایک تحریک لے کر آئے تھے اور نو کانفیڈنس موشن لائے تھے، اس میں بھی کچھ ہمیں اسی قسم کی چیزیں نظر آئی تھیں. اس کی بھی وجہ یہی تھی کیونکہ سیکرٹ بیلٹ تھا. کہا تو گیا تھا کہ جو اس میں لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا ان کے خلاف ایکشن ہوگا، لیکن ہوا نہیں. لیکن واقعی ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو باقاعدہ طور پر انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی اصلاحات کریں. یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں. 2018 کے انتخابات کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، اب جی بی پولز میں بھی وہی، کیونکہ دھاندلی کا ایک دفعہ پھر سے ہمیں شور نظر آ رہا ہے. الٹیمیٹلی سولوشن تو یہی ہے کہ انتخابات کی ہم اصلاحات کی جانب جائیں. لیکن کیوں جایا نہیں جا رہا، اور اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ دونوں فریقین اس معاملے پر اکٹھے ہو پائیں گے؟ اسپیسیفکلی آج سینٹ کے حوالے سے بات ہوگی، سینٹ انتخابات کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کہ کتنا ڈویبل رہے گا. ایک تو پہلے موضوع پہ یہ بات کریں گے، اور ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں، اور کل جیسے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر اپوزیشن اس معاملے پر بھی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر ذہن میں اپوزیشن کے کیا ہے کہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ اس کا پھر کیا سولوشن مطلب سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ پاسبل ہوگا اگر وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیا کوئی اور رابطے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک اس کے اوپر بھی بات کریں گے. وداؤٹ فردر اڈو پہلے تعارف کرا دوں، پھر اسی پہلے سیگمنٹ سے آغاز کرتے ہیں. پہلے سوال کی جانب تمام پولیٹیکل پرسپیکٹوز کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر مراد راز ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وزیر تعلیم پنجاب، بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور پریزنس. شرمیلا فاروقی صاحبہ ناظرین ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اسٹالورٹ فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی، اپوزیشن کی ہمارے ساتھ نمائندگی کریں گی اور اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹوز آن بورڈ رکھیں گی. تھینک یو شرمیلا، گریشیس آف یو. اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ناظرین ہمیں ایم کیو ایم سے جوائن کر رہے ہیں، بذریعہ ٹی وی یو لنک ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق اپوزیشن لیڈرز ان اسمبلی. ویلکم خواجہ صاحب، شکریہ آپ کی موجودگی کے لیے بھی. آپ کی طرف میں شارٹلی رخ کرتی ہوں، لیکن ناظرین شرمیلا صاحبہ سے اگر ہم پہلے بات کر لیں. شرمیلا صاحبہ، حل کیا ہے پھر اس کا؟ اگر اپوزیشن نے پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے ابھی تک تو انکار کر دیا ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے، انتخابی اصلاحات بھی نہیں کرنی اور بات بھی اگر نہ ہوگی، تو یہ کیسے رکے گا یہ ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ جس کے اوپر ہر دفعہ سوال اٹھ جاتے ہیں؟ اور ایون الیکشنز کی بھی تو، الیکٹورل ریفارمز کی بھی تو جانب ہم نے جانا ہے، کیونکہ جو بھی لوزنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دھاندلی کے حوالے سے شور مچاتی ہے. جی بہت شکریہ مونا. ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں یہ خیال آیا
کہ انتخابی اصلاحات کے خلاف اس وقت گلگت بلتستان کا الیکشن چلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کئی حلقے، جس میں سے ایک حلقہ تو آپ کو پتا ہے کہ رات کو ہمارا کینڈیڈیٹ امجد صاحب ہیں، ان کو وہ جیت گئے تھے، صبح جب ان کا رزلٹ آیا تو وہ 2 کو ہٹا دیا گیا، اور پھر جب ری کاؤنٹنگ کے اندر گئے ہم نے تو اس وقت جس طریقے سے پول ریگنگ ہوئی گلگت بلتستان کے الیکشن میں، تو یہ خیال آ گیا کہ انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال کتنی ایسی میٹنگ یا کتنے ایسے انیشیٹو لیے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ مجھے 1 یا 2 اور کیا اس کے اوپر کبھی بات بھی ہوئی ہے؟ اور سب سے چیز تو یہ ہے کہ جو RTS نہیں چلا سکے وہ انتخابی اصلاحات کی طرف کیا جائیں گے؟ آپ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں کروا سکتے، آپ RTS نہیں کروا سکتے، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت آپ پہ الزام لگ رہا ہے ملک کی 2 بڑی جماعتوں کی طرف سے PPP اور PMLN کہ آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی ہے۔ تو اس وقت آپ نے ایک نیا یہ شوشہ چھوڑ دیا، جناب انتخابی اصلاحات کی طرف جائیں، جو کہ آپ کی نیت سے ہر کسی کو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہو، یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی بھی، لیکن ایسی حکومت سے نہیں جس کی نیت صحیح نہیں۔ اچھا شرمیلا، یہ آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ کہ اب کیوں ہوا، میں صرف یہ کاؤنٹر میں یہ بات بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو شروع سے ہی جب ریگنگ کی ایلیگیشنز آپ نے لگائیں 2018 میں تو کمیٹی بنا دی گئی، اس کمیٹی میں ویسے تو باضابطہ طور پہ خود اپوزیشن نے بیک آؤٹ کیا اور پارٹیسپیٹ نہیں کیا، جس کی سربراہی پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے۔ پارلیمنٹری کمیٹی کو رد کر کے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میرا وہی سوال میں دوبارہ آ جاتی ہوں، اس حکومت نے کتنے انیشیٹو لیے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے اس پہ آرڈیننسز نکال دیتے ہیں، جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے قانون سازی یہ بلڈوز کرتے ہیں۔ اس وقت پچھلے 2.5 سالوں میں کتنے انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ 0، کوئی کام نہیں ہوا۔ کبھی آپ ڈسکشن نہیں سنا ہوگا، کیونکہ شروع میں جب دھاندلی ہوئی پھر 2018 میں بھی دھاندلی کی گئی۔ لیکن ان پرنسپل آپ شرمیلا کیا آپ ان پرنسپل اگری کرتے ہیں یا آپ اگری کرتی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ختم کرنے کے لیے سیکرٹ بیلٹ ختم کرنا ہوگا سینٹ الیکشنز میں؟ دیکھیے، میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، میری جماعت کی کچھ اور ہو سکتی ہے، ایز این انڈیویجل میری رائے ہو سکتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ تو بالکل ختم ہوتی ہے، یہ تو ہر جماعت چاہتی ہے، لیکن اس کے طریقے کار کیا ہے؟ آپ ساری جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کی رائے لیں، وہاں سے ڈیلیبریشنز کریں، وہاں سے آپ تجاویز لیں اور آگے چلیں۔ دیکھیں نا، آپ نے تو قانون سازی کرنی ہے نا، اور آپ نے ایک اصلاحات کی طرف جانا ہے، تو آپ لوگوں کو ساتھ بٹھائیں۔ یہ تو نہ اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں نہ اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کی تو نیت صحیح نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر مراد، کیا واقعی یہ معاملہ ہے کہ اب آپ کو خیال اس لیے آیا ہے کیونکہ GB پولز میں ایک دفعہ پھر جو ریگنگ ایلیگیشنز ہیں وہ اٹھا دی گئی ہیں، اور شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ اصل میں دراصل ایک شوشہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں مونا کہ فرسٹ آف آل جس طرح آپ نے پہلے ان کی یاد دہانی کروائی کہ اپوزیشن ہی تھی جو جس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا انیشلی، اینڈ سیکنڈ آف آل دھاندلی کا جو ہارتا ہے میرے خیال سے وہ ہر دفعہ دھاندلی کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں 50% کم جو تھی یہ ساری اپلیکیشنز جو آئی تھی اگینسٹ ریگنگ اینڈ تھنگس، آپ 18 کے مقابلے میں اور 13 کے مقابلے میں دیکھیں، آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ 13 میں کتنی اپلیکیشنز آئی تھیں اور 18 میں کتنی اپلیکیشنز آئیں۔ اور اینی ویز لیٹس موو فارورڈ۔ اب یہ جو پھر دھاندلی کا کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، دیکھیں ہر دفعہ یہ چیز نہیں چلے گی، اور اگر آپ گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب آپ کو کہے ایک دم کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے اوپر، ابھی الیکشن کے اندر 2.5 سال پڑے ہوئے ہیں، سو وائی ناٹ، ہم کون سا آپ سے آخری سال میں آگے کہہ رہے ہیں، آخری 6 مہینے میں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جتنی پرابلمز اس گورنمنٹ نے دیکھی ہیں نا ابھی تک، میرے خیال سے کسی گورنمنٹ نے 5 سال میں نہیں دیکھی ہوں گی، جتنی پرابلمز میں یہ جو ہے نون لیگ چھوڑ کے گئی اس ملک کو، ایک فائنینشیل کرائسس بینکرپسی پہ چھوڑ کے اس ملک کو گئی، ہر قسم کی پرابلم کھڑی کر کے، یہاں تک کہ شاید خاقان عباسی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، کہ انٹرویو میں نہیں کہا تھا، میرے خیال سے کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا
کہ جن حالات میں ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ بالکل اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہونا کس طرح یہ سب کچھ. یہ تباہی کے رستے پہ ہمیں بالکل چھوڑ کے گئے تھے. اور اگر 2.5 سال بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں, اسپیشلی آپ کورونا کے دیکھیں جو جتنا بڑا ایک ایونٹ جو جس میں سے اس وقت ایک کیٹاسٹرفی ہے, اٹس اے کیٹاسٹرفی فار آل اوور دا ورلڈ, اس کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں آن اے ڈیلی بیسس. ابھی بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ از 2.5 years ٹو دی الیکشنز. آئی تھنک دے شوڈ ایبسولوٹلی اسٹیپ اپ اور آئیں بتائیں کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں پرسوں دھاندلی ہوئی ہے یا ترسوں دھاندلی ہوئی ہے تو دیکھیں آج نہیں. اچھا ڈاکٹر مراد, یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ جی الیکشن سے پہلے معاملہ سیٹل ہو جاتا تو غالباً بہت بہتر ہوتا. واقعی یہ تو ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں ایک ان کا کینڈیڈیٹ جو لوزنگ تھا اس وقت ہارا ہوا تھا, وہ بالکل ایز اے ونر پھر اگر ری ایمرج کر رہا ہے تو سرٹنلی پھر یہ باتیں تو آئیں گی. اگر جی وی پول سے پہلے ہوتا تو غالباً ایلیگیشنز لگتی ہی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم نے اپلیکیشن دی تھی 2013 میں 4 حلقے مانگے تھے, چاروں حلقوں میں نکلی کہ نہیں دھاندلی, چاروں کے اندر جب ہم نے 4 حلقے مانگے تھے ہم نے چاروں میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. 4 سے یہ بات شروع ہوئی تھی اینڈ ناؤ وی آر اسٹل 2.5 years, ابھی 2.5 سال پڑے الیکشنوں میں. سو لیٹس ورک آن دس. اور یہ جو سینٹ کے الیکشن کی آپ بات کریے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ کھڑے کر کے دیں تاکہ پتہ لگے کون کہاں کھڑا ہے. حتیٰ یہ کہ ضمیر کے مطابق ووٹ کرنے پہ آپ لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی, پی ٹی آئی کی طرف سے بہت تعریف ہوئی تھی. ڈاکٹر مراد, اف یو ریکال, جب یہ سینٹ چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا تھا تو, لیکن میں تو کہتا ہوں ہر ایک کا بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہونا چاہیے. آئی مین اس میں بزدلی کی کیا بات ہے؟ اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ ایک چیئرمین ہونا چاہیے, آپ کو کھڑے ہو کے ووٹ کرنا چاہیے. کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ صحیح ہے. یہ اس کے اوپر بھی ویسے بات کریں گے کیونکہ یہ بھی پھر اشور کرایا گیا تھا عوام کو کہ ان ڈفلیکٹرز کے خلاف ایکشن ہوگا جو آج تک ہمیں نظر نہیں آیا. خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ فرمائیے گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ پیسہ چلتا ہے, طاقت چلتی ہے, بلیک میل چلتا ہے, بہت کچھ چلتا ہے سینٹ انتخابات میں خاص طور پر, اور یہ باقاعدہ شکایتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جی کیونکہ یہ سب ہمیں چیزیں ہمارے لیے تھیں. ظاہر پیسے کے بارے میں تو کوئی کھل کے نہیں کہے گا, لیکن بلیک میلنگ کی عموماً بات کی جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں پھر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا پڑا. یہ بھی بہت ایک بڑی ایلیگیشن ہے آپ دیکھیں اگر اس پرسپیکٹو میں. تو آپ کو لگتا ہے یہ دونوں فریقین اور ایون آپ بھی بطور پارلیمنٹری جماعت آپ اکٹھا ہوں گے, اس پہ آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اپنے حکومت کو جس کے آپ اس وقت اتحادی ہیں؟ بہت شکریہ مونا. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دونوں ہماری حکمران جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تین دفعہ ایک طویل اقتدار میں رہیں. ان کی 2 ہی یہ سنگین غلطیاں تھیں. ایک یہ جب آپس میں بھی فریق تھے تو ایک دوسرے پہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگاتے رہے. ہارس ٹریڈنگ کا الزام شروع ہی 1990 سے ہوا ہے نا, کہ ایک دوسرے کی حکومتیں گرا دیں جی, یہ ہو گیا, کک بیکس, ہارس ٹریڈنگ, یہ لفظ آج کا نہیں ہے. تو ایک تو سب سے بڑا ان جماعتوں کا قصور یہ کہ انہوں نے الیکٹورل ریفارمز یا الیکشن لاز پہ امپروو نہیں کیا, اور دوسرا آج تک ان دونوں جماعتوں نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو بھی ایڈریس نہیں کیا. ملک میں آج جو شور شرابہ ہو رہا ہے, اگر یہ اپنے اپنے ادوار میں کر لیتے, جن کے بعد 2/3 میجورٹی رہی ہے, چاہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی, لیکن 18ویں ترمیم تو مزیدار لگ رہی تھی, لیکن جہاں احتساب اور الیکشن ریفارم تھا وہ مصلحتاً ٹچ نہیں کیا گیا. اور مصلحتاً میں آپ کو بتا دوں سمپل بات, پاکستان میں ووٹ کی فری ووٹ کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پارٹی ڈومینیشن ہے, آپ اس کو لندن سے, کانگریس سے, یو ایس اے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر مجھے کوئی چیز غلط لگ رہی ہے اور چاہے وہ میری پارٹی کا سٹینڈ ہو, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایم پی اے یا میں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کر جائے. لیکن جہاں دباؤ کی بات ہے بالکل ایسا ہے, اور جہاں پیسے کی بات ہے تو سینٹ کے الیکشن تو پروونشل اسمبلیز سے ہوتے ہیں نا. بالکل, یہ پچھلے الیکشن دیکھ لیں ہم, بالکل ہمارے 14 ووٹ ہمیں نہیں پتا کس پارٹی نے ہائی جیک کیے اور کس پیسے پہ ہائی جیک کیے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پی کے کو دیکھ لیں, اسی طرح پنجاب سب جگہ ہوا ہے. تو یہ الیکٹورل ریفارمز ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کی اس رائے سے, یہ شاید پریزیڈنٹ صاحب اس آئیڈیا کو پچ کر رہے ہیں, یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے تو میں ذاتی طور پر بالکل حق میں نہیں ہوں. اچھا, آپ اس ملک کا اتنا امپورٹنٹ اس ملک کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے
اس سے سائبر فیلڈ یا سائبر ورلڈ میں نہیں دھکیل سکتے. آپ کے پاس ہیکرز ایشوز ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجیز ایشو ہیں, آپ کے پاس بہت سارے ایسے ٹیکنیکل مسائل ہیں. جب ملک کا اتنا بڑا ایونٹ آپ اسے اس رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. الیکشن کے دن نادرا فیل ہو گیا. آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم اپنے جو آر ٹی ایس بند ہوا, لوگ نادرا میں ایس ایم ایس کر کے بیٹھے ہوئے تھے ایک دن پہلے سے, اور نادرا انہیں جواب نہیں دے پایا. تو اچھا, پھر اس میں ایک اور مسئلہ کیا ہے, لیکن لوگوں کی ایک پیٹریوٹزم ہے, ایک لوگوں کا لگاؤ ہے اپنے ملک سے, اپنی جماعتوں سے. وہ لائن میں لگ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بیلٹ کا انتظار کرتے ہیں, وہ نعرے لگاتے ہیں, وہ بینر لگاتے ہیں. وہ گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹرز کے اوپر بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ تو ایک الگ دھندا کھل جائے گا, اور اس کے اندر اگر دھاندلی ہو گئی تو اسے ثابت کرنے کے لیے ہمارے سائبر لاز تو 1980 کے, لیکن خواجہ صاحب جہاں جہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ ہے بشمول انڈیا کے, وہاں پر ہم نے یہ دھاندلی کے الزامات اور لوزنگ پارٹی زیادہ جسے کہتے ہیں بڑے دل کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں نتائج کو. یہ تو بات درست ہے نا کہ یہ جہاں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہے وہاں پر کچھ ہمارے سے بہتر ہیں حالات. نہیں, اب آپ نے انڈیا کی مثال دی ہے, ان کے جنرل الیکشنز کی کتنے الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی ہے, اس کے آبجیکشنز, اس کے ڈیٹیل فلاز, وہ تو میں واقف نہیں ہوں نا. میرا خیال ہے ڈیٹیل اس کی اسٹڈی آپ کو پتہ ہے. لیکن جدید دنیا میں آپ چلے جائیں نا, جو ڈیموکریسی کی جدید دنیا جہاں ہارا جاتا ہے, ابھی امریکن الیکشنز ہوئے, ان کا ماڈل دیکھیں. ایک چیز ہو سکتی ہے جو میں ریکویسٹ کروں گا, آپ الیکشن کا آڈٹ رپورٹ شائع کریں. آپ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی بھی رکھیں, آڈٹ رپورٹ شائع کریں کہ کتنے بیلٹ پیپر چھپے, کتنے بیلٹ پیپر ریزرو میں تھے, اس کی آپ باقاعدہ آڈٹ کریں. اور پھر الیکشن کا ٹرن اوور, اس کی فیلئر, یہ سارے آڈٹ رپورٹ جس دن الیکشن کی آئے گی, تمام پارٹی سے آڈٹ رپورٹ کے اوپر اپنے, کیونکہ گورنمنٹ آڈٹ رپورٹ دیتی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. گورنمنٹ تو صرف کلیمز لے لیتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ خود کریں آڈٹ رپورٹ. تو الیکشن کی آڈٹ جائے گی تو میرا خیال ہے کافی بہتری ہوگی. غالباً اگر ہم مزید اس پہ ڈیلیبریشن کریں گے, یہ دونوں مل کے فریقین, لیکن ابھی تو مل بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے. کوئک راؤنڈ اگر اس پہ لگا لیں بیفور وی موو آن ٹو دی سیکنڈ ٹاپک. شرمیلا صاحبہ. دیکھیے, میں نے آپ سے کہا نا, اس حکومت کی اور اس جماعت کی نیت میں خرابی ہے. یہ آر ٹی ایس نہیں چلا سکتے, یہ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر جو ہے کنسنسس نہیں کر سکے. یہ کیا انتخابی اصلاحات کی بات کرنے جا رہے ہیں, اور اس وقت کیوں؟ کیونکہ اس وقت آج بھی اگر آپ بلوچستان کے ووٹ کی مقدار دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو 25% ووٹ ملے اور وہ 4 سیٹیں جیتے, اور جماعت کو 23-24% ووٹ ملے ہیں, وہ 10 سیٹیں جیت گئی. جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے, اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ آئیے انتخابی اصلاحات کرتے ہیں. لیکن شرمیلا صاحبہ, یہ بھی تو بات ہے نا کہ اگر ہم اس کنسپیرسی تھاٹ سے یا تھیوری سے باہر نکلیں تو کیا پتا ان کی واقعی, یہ دیکھیں نا, آپ کے اوپر بھی تو پھر اونس آئے گا کہ آپ خود بیٹھنے کو تیار نہیں تھے ایک مفروضے پہ کہ جی ان کی نیت صحیح نہیں ہے. جو حقیقت ہے اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو یہ انتخابی اصلاحات یہ پہلے دن سے لے آتے, کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ دھاندلی کرتی تھی. جب نواز شریف کے 2013 کے الیکشن ہوئے تو سب سے زیادہ دھاندلی کا شور اس جماعت نے بنایا. ہم نے تو کہا کہ آر او کا الیکشن ہے, ہم نے بھی کہا, لیکن جو انہوں نے دھرنے دیے, جو انہوں نے واویلا مچایا, یہ وہ جماعت تھی جنہیں سب سے پہلے حکومت میں آتے ہی انتخابی اصلاحات کرنے چاہیے تھے. اور اب 2.5 سال سے یہ خاموش بیٹھے گئے. اب گلگت بلتستان کے الیکشن میں جب دھاندلی شور ہو رہا ہے, اور جب دھاندلی ہوئی ہے, نہ صرف پری پول, پوسٹ پول, اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے, یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اب یہ ایک نیا چیز چھوڑی ہے, آئیے جی اصلاحات کرتے ہیں اور ہم سینٹ کے اندر شو آف ہینڈ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہاؤس ٹریڈنگ نہ ہو. ان کی نیت ایسی نہیں ہے. یہ تو وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ انڈیپینڈنس کو تو ہم رکھیں گے نہیں. صحیح, رائٹ. کون ہوتے ہیں وہ, نظریاتی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیوں اتنی دیر لگا دی تاکہ ہم سیکنڈ حکومت میں بیٹھتے ہیں, اگلے موضوع پہ بھی سوئچ کریں, لیکن پہلے سب کے اس پہ ورڈکٹس آ جائیں. ڈاکٹر صاحب, کیوں آپ نے اتنی دیر کر دی اور آپ کی نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں اپوزیشن؟ دیکھیں, یہ بڑا آسان کام ہے کہ کہنا جی کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں. یا تو ہم آخری سال کے اندر یہ بات کر رہے ہوتے, یا آخری 6 مہینے میں بات کر رہے ہوتے جی اب الیکشن آ رہے ہیں تو اصلاح کر لیں. وی آر ایٹ 50% آف دا ٹائم رائٹ ناؤ. ابھی 2.5 سال پڑے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ
میں تو کہتا ہوں بڑا زبردست انویٹیشن ہے 2.5 سال پہلے کہ آئیں اصلاحات کرتے ہیں، کیونکہ میجر ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن آنے ہیں، ابھی دوسرے جنرل الیکشن آنے ہیں، تو میرے خیال سے بالکل بیٹھنا چاہیے. جب ان لوگوں کی حکومتیں تھیں تب کسی نے نہیں کہا کہ جی ہاں جی کیوں نہیں کر رہے. ہم نے اگر 2013 میں کیا تو آپ کو پروو کر کے دکھایا. 4 حلقوں کی بات کی، 4 حلقوں میں دھاندلی نکلی. آپ بھی پروو کر کے دکھائیں، آئیں نکلیں، کریں، دیں پٹیشنز الیکشن کمیشن میں، ایفرٹ کریں. جو ایفرٹ ہم نے ایک جنگ لڑی تھی اس کے لیے، 5 سال ایک جنگ لڑی تھی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پروو کر کے دیا تھا کہ 4 حلقے مانگے تھے، 4 حلقوں میں دھاندلی تھی. ایز سمپل ایز دیٹ. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اب آئیں، ہماری حکومت ہے، آپ ساتھ بیٹھیں، مل کے بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالتے ہیں. نکالنا ہے زبردست، نہیں نکالنا تو پھر انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. خواجہ صاحب، یہ آپ سے ایک بات رہ گئی تھی کہ آپ کس چیز کے زیادہ حامی ہیں، کہ ضمیر کے مطابق ووٹ ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ضمیر چلتا ہے وہاں پر، بلیک میلنگ، پیسہ، طاقت، یہ چیزیں نہیں ہوتی، یا پھر آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ نہیں، شو آف ہینڈز، ٹرانسپیرنسی آئے، شفافیت آئے؟ دیکھیں مونا، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ایک بات کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب حلف اٹھاتے ہیں نا تو اس حلف میں لکھا کیا ہوتا ہے، چاہے ایم پی اے اٹھائے، چاہے سینیٹر اٹھائے، یا وزیر اٹھائے، یا ایم این اے اٹھائے، اس حلف میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں ہوتا کہ میں اپنی پارٹی سے وفادار رہوں گا یا میں اپنی پارٹی کے مفادات کی ترجمانی کروں گا. آپ آئین پاکستان اپنے ضمیر کے مطابق آپ اسلامی جمہوریت پاکستان کے مفادات کے تقدس کی قسم کھاتے ہیں. تو مجھے تو یہ خیال ہے کہ جس طرح اور ممالک میں ہے کہ اگر کوئی بل ٹیبل ہو تو ہر ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر کو اپنے زمین کے مطابق، اپنے لوگوں کے مطابق اسے ووٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر کسی کی جائیداد کی حفاظت کے لیے بائیکاٹ کرنا ہے، یا کسی کے اکاؤنٹس کے لیے کرنا ہے، یا کرپشن کے خلاف کوئی جماعت کر رہی ہے، کسی ایک فرد واحد اگر پھنس رہا ہے تو پوری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے. یہ تو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں کہہ دوں، اچھے کام کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. 18ویں ترمیم کے لیے 2008 سے بیٹھے تھے، 2010 میں ہو گیا. یعنی بات یہ کہ ہاتھ اٹھائیں، جو فینس کے ذریعے ووٹ ہو، لیکن پارٹی کی طرف سے کوئی ڈسپلنری ایکشن اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ کر رہے ہیں؟ چاہے سیکرٹ ہو، چاہے شو آف ہینڈ ہو، پارٹی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اگر ملک کے قوم کے مفاد میں ہے اور وہ اپنے ممبر سے اس پہ رائے لے لیں، میں اپنے ممبر سے ودن پارٹی رائے لے لیں. یہ تھوڑی ہے کہ ایک بل آ رہا ہے، ایک بل کو اب آپ دیکھیں سندھ اسمبلی میں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بل پڑھنے والے 4 ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے. میں نے ایک ایسا بل بھی رکوایا جس میں پاکستان ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل، پورٹ کاسٹنگ یہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا نثار صاحب آپ کا کیا تعلق ہے، یہ کاپی پیسٹ مار کے بل لے آیا، آپ خدا کے لیے اس بل کو واپس لیں. ممبر نے پڑھا بھی نہیں اور اسپیکر کے کہنے پہ آئے کرے چلے آ رہے ہیں. کم از کم یہ تو ہو کہ بھائی بل پڑھو، اس میں مفادات اپنے طے کرو، اپنے حلقے کے طے کرو، اپنے شہر کے طے کرو. خواجہ صاحب، پھر باقی یہ دیکھیں نا، اراکین میں بھی پھر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اپنی رائے کا کھول کے اظہار کریں اپنی پارٹی قیادت کے سامنے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے. چلے ناظرین، اس پہ کوئکلی اسی کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. بڑے ہمارے پاس کلیکٹیو سب کے ویوز آ گئے. دوسرے موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں. اسی کی مناسبت سے ایک طرف کووڈ کی ڈیڈلیسٹ سیکنڈ ویو، جو کہ پہلی ویو سے ہر طرح سے زیادہ مہلک ہے، زیادہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے. دوسری طرف جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ ہے ابھی بھی چل رہا ہے ایز وی اسپیک. سوال ملاحظہ کیجئے، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، کیا یہی ضرورت وقت ہے کہ جلسے جلوس یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی، ان کو منسوخ کیا جائے؟ اس وقت جان ہے تو جہان ہے. کل تو خیر اس کو باقاعدہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے مسترد کیا ہے. اور حکومت کی طرف سے جو ایس او پی جاری کی گئی ہے، حکومتی پابندی جو لگائی گئی ہے، اس کی انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم کوئی اس کی پاسداری نہیں کریں گے. اور یہ دراصل اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں روکنے کے لیے، خاص طور پر جی بی پولز کے بعد روکنے کے لیے، یہ حکومت اپنی طرف سے ایک نیا طریقہ کار لائی ہیں. تو خیر بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی جو ایک ہونے والا دھرنا تھا اس کو روکا گیا اسی کے تحت. اور اب اپوزیشن کا لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں، اگر ان کے سائڈ کی بات کر رہے ہیں، تو نون لیگ کا ایز وی اسپیک مانسہرہ میں جو ایک جلسہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے اپنی جگہ پر. تو کیا اس کے اوپر کنسنسس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اور
یہاں حکومت کیا کرے گی پھر اگر واقعی یہ ایک زندگی موت کا سوال ہے؟ اپوزیشن کیا کرے گی؟ ڈاکٹر مراد آپ کی طرف، فرسٹ ٹو یو. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیلی رپورٹس میں پرسوں میٹنگ میں تھا NCOC کی اسلام آباد جی، اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ جہاں پہ ہم اس وقت کووڈ میں تھے نا، جب یہ شروع ہوا تھا، میں مارچ اپریل کی بات بتا رہا ہوں جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت جو میں نے گرافس دیکھے واقعی میں دیر الارمنگ گرافس. اس وقت اباؤٹ 7,000 پہ نمبر تھا پیشنٹس کا جو آ رہے تھے اس وقت. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت وہ نمبر 28,000 پہ جانے والا ہے اینڈ 4 times اس سپیڈ سے وہ بڑھ رہا ہے with 4 times what the first time when it happened. So اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں سے کوئی حکومتیں چلی جاتی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کسی نے ہم سے زیادہ جلسے جلوس نہیں کیے، کسی نے ہم سے زیادہ باہر جا کے سڑکوں پہ ٹائم نہیں گزارا. میں پچھلے سے 13 سال سے PTI کا ممبر ہوں اینڈ ساری جدوجہد میں تھا. جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا. سو اس لیے the thing is کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آئیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں تو نہیں رسک میں ڈالنی. آئی مین ایک ایسی پرابلم ہے جس میں لاکھوں لوگ دنیا میں مر چکے ہیں، کروڑوں لوگوں کو پرابلم یہ آ رہی ہے. پاکستان میں اسپائک دوسرے اسپائک پہ یہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے. دس از دا فرسٹ اسپائک، دیٹ از سیکنڈ اسپائک دیٹ از کمنگ اگین اینڈ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. اس کے لیے ہم اقدامات کیا اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے شادی ہالس وغیرہ کا ٹائم اور کیپیسٹی کم کر دی ہے، آفیسز کی کیپیسٹی 50% پہ کر دی ہے، اسکولس کو ہم 50% پہ چلا رہے ہیں. آئی مین دیر آر ڈفرنٹ اسٹیپس دیٹ وی ہیو ٹیکن اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو مینج کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے. اچھا ڈاکٹر مراد، یہ بطور وزیر تعلیم پنجاب یہ آپ بھی اس میں غالباً آپ کے جو اسٹیٹمنٹ جو the ones that I have come across اس میں مجھے اتنی حمایت نہیں نظر آئی کہ آپ جو اسکولس کو بند کرنے کی جو ایک بات ہے یا پروپوزل ہے، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اگلے اجلاس میں اس کا باقاعدہ فیصلہ ہوگا، لیکن آپ کا اس میں ذاتی کیا خیال ہے؟ اسکولس بند کر دیں؟ دیکھیں میرا اس میں ذاتی خیال، میں نے جو میٹنگ میں بھی پرسوں کہا، میرا کبھی بھی اسکولز بند کرنے کی طرف نہیں تھا کیونکہ بچوں کو پہلے ہی بہت زیادہ چھٹیاں مل چکی ہیں. مگر جب میں نے گرافس منڈے کو دیکھے ہیں، جو ایکچویلٹی ہمارے پاس سامنے نمبرز کی جب آئی ہے، دیکھیں ہمیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منڈے کو جب سارے منسٹرز بیٹھتے ہیں فار آل دا پروونسز، اس پہ ہمیں سیریسلی فیصلے کرنے پڑیں گے. میں نے فرائیڈے کو 36 اضلاع پنجاب کے جو ہیں سارے ہیڈز کو بلا لیا ہے پرسوں اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے ٹو میک اے فائنل ڈیسیژن آن اٹ. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. دا سچویشن از ناٹ گڈ. اگر ہم نے اس وقت اس کو مینج نہ کیا سچویشن کو اور یہ خدا نہ خواستہ آؤٹ آف کنٹرول گئی تو پھر بلیم کس پہ آئے گا؟ جب آپ بند کر دیتے ہیں چیزیں پھر کہتے ہیں جی آپ نے بند کیوں کر دی، جب آپ کھول دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. سو اس لیے لیٹس آل بی ریسپانسبل ایٹ دس ٹائم. اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس میں جی جلسے جلوس کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دیں. لوگوں کی زندگیاں خطرے میں کیوں ہم نے ڈالنی ہیں جلسے جلوس کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جلسے جلوس سے کہیں گورنمنٹ چلی جائے گی؟ کوئی کہیں نہیں جا رہا. آپ صرف تھوڑا سا حوصلہ رکھے، اس اسپائک کو گزر لینے دے. بڑا ٹائم ہے جلسے جلوس آگے کرنے کے لیے، 2.5 سال پڑے آپ کے پاس جلسہ جلوس کرنے کے لیے. سو اس لیے لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلے اور آپ کو یہ فیصلے اگلے کچھ دن میں آپ دیکھنا اور سختی کی طرف جائیں گے کیونکہ جو سچویشن ہے اٹس ناٹ گیٹنگ بیٹر، دا سچویشن از گیٹنگ بیڈ. اینڈ دا تھنگ از کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت سچویشن کتنی تیزی سے بدل رہی ہے. ہر ویک میں آپ کو مونا بتاؤں کہ تھنگس آر چینج، نمبرز آر چینجنگ ایوری ویک. اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سڈنلی پتہ نہیں کیوں کورونا سے فیئرلیس ہو گئے. مجھے یہ نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی جو پبلک ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک دیز میجرز، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ چیز بالکل ہاتھوں سے باہر نکل سکتی ہے. وہ ایک جو آوازار ہونے والی کیفیت ہے وہ تو خیر دنیا بھر میں نظر آ رہی ہے. خواجہ صاحب ایس او پیز کی بھی اگر بات کریں، جو یہ جلسے جلوس چلے ایک تو یہ ہو رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن ان میں جو ایس او پیز وغیرہ جو ایک پورے ماسک کا اہتمام ہو یا سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام ہو، یہ ہمیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا. کوسوں دور ہے یہ ان تمام جلسے جلوسوں سے. اور حتیٰ یہ کہ جو اپوزیشن لیڈرز کی بھی اگر ہم بات کریں تو بلاول صاحب کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جو کہ مسلسل ماسک بھی پہنتا ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ یہ اب کہاں معاملہ رکے گا؟ کیا اپوزیشن کے جلسے رک پائیں گے؟
ویسے ایک بات تو مراد بھائی نے بالکل صحیح کی کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہوتی تو اسی کووڈ-19 میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ جلسے پی ٹی آئی کے ہوتے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک سنجیدہ بات کہ اس ملک میں افسوس کے ساتھ ہمارے حکمران چاہے جتنے بھی رہے، چاہے وہ سول یا ملٹری، ہمارے رولرز رہے، ملک میں ہمارے پاس کسی بھی ڈیزاسٹر کا بیک اپ تو کبھی بھی نہیں ہے، چاہے وہ اس طرح کے پینڈیمکس ہوں، زلزلہ ہو یا کوئی فلڈ ہو. اس ملک میں کبھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہم نے بیک اپ کے طور پہ رکھا ہی نہیں. تو ہمارا مقابلہ چائنا سے نہیں ہو سکتا جو ووہان کو 50 سال بند کر کے بھی وہاں پہ کووڈ سے لڑ سکتا ہے. تو ہمارا مقابلہ پہلے تو یہ بالکل کلیئر ہے. اب دوسری بات یہ، کووڈ ایجنڈا ہے کس کا؟ کس کا ایجنڈا ہے کووڈ؟ کس پارٹی کا ایجنڈا ہے کووڈ؟ بلاول صاحب ماسک لگا رہے ہیں لیکن باقی کیا کر رہے ہیں جلسے کے اندر؟ اور جلسے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ 6 فٹ کے اوپر وہ دائرے بنا کر سب جلسے میں بیٹھیں گے؟ ہمارے یہاں جلسے ایسے تو نہیں ہوتے. کسی کا ایجنڈا کووڈ نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. ہاں، یہ اپنے اپنے ایجنڈے. آپ دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ کے ابھی مراد بھائی نے فگر بتائے. آپ سی ایم صاحب کی لاسٹ ویک کی اسپیچ دیکھیں نا، انہوں نے بھی اتنے بڑے بڑے فگر بتائے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اور جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، پھر وہی بات، کیسے بند کر دیں گے؟ 1 لاکھ اسکول سندھ میں ہیں پرائیویٹ، کہاں سے دیں گے تنخواہیں ٹیچروں کو؟ کہاں سے دیں گے چوکیداروں کو؟ کہاں سے دیں گے لوور نان ٹیچنگ اسٹاف؟ اس کو سیکھنے کے لیے جدوجہد کریں. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہے وہ آپ کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کوششیں کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس حکومت کو ریاست مدینہ کی طرز پہ بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ہر ادارے کو عوام کے سامنے جواب دہ کرنا چاہتے ہیں. اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کو ایک جدید ترین نظام حکومت دیا اور اس کو چلانے کے لیے رہنما اصول واضح کیے، وہی اصول ہمارے لیے چشمہ ہدایت اور سرمہ بصیرت ہیں. ہمیں انہی رہنما اصولوں سے اس طرز حکومت کے اندر رول آف لا کو انشور کرنا ہے. ہم نے جہاں میرٹ کی حکمرانی کرنی ہے اور ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹیز کی جو اس حکومت نے بات کی ہے، اور جس طرح یہاں پہ اداروں کو مضبوط کر کے شخصیات کو ان اداروں کے تابع کرنے کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں. بیت المال کے ساتھ جڑا صادق اور امین کا جو کانسیپٹ ہے وہ ریاست مدینہ کی ایک جھلک ہے. پناہگاہوں کا قیام ہو، آپ کے پچھڑے ہوئے طبقے کے لیے ایک خاص پروگرام ہو، یا مستحق اور نادار طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ کا انعقاد ہو، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ جڑے وہ عمل ہیں جن کو یہ حکومت مشعل راہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. میری یہاں جو بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک طاقت کا ستون بن کے آئے. انہوں نے جو خواتین کے حقوق متعین کیے، قرآن کے اندر ان خواتین کے حقوق کے لیے مختلف آیات آئیں، مختلف صورتیں اتاری گئی، اور دنیا کا جو بیسٹ چارٹر آف وومن رائٹ ہے وہ قرآن پاک ہے. اور دنیا کے اندر آج اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے، تو سب سے زیادہ ایک انسان کے دوسرے انسانوں پہ حقوق کا تعین کرنے والا بیسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس قرآن پاک ہے. آج اقوام متحدہ نے
اسلام کے اس چارٹر آف ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کو بیس بناتے ہوئے ایک انلائٹنڈ ماڈریٹ پروگریسو معاشرے کی بنیاد رکھی، لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہم نے اپنی اس طاقت کو اپنی کمزوری بنا لیا، اور ہماری خواتین جن کو معاشی محاذ سے سب سے زیادہ بااختیار ہونے کی ضرورت ہے، ہم نے ان کو چادر اور چار دیواری کے اندر قید کر دیا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر سوشل کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم اپنی خواتین کو بااختیار بنائیں۔ اور آج کی میری ان بچیوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیٹی جس کے لیے نبی اکرم چادر بچھایا کرتے تھے، اٹھ کے احترام میں کھڑے ہوا کرتے تھے، آج ہمیں اسی سیرت فاطمہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بچوں کو سیرت محمدی کی طرف جانا ہے، تو میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو سیرت فاطمہ کی طرف جانا ہے۔ یہی ایک وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری بقا کا راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے، ہماری ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میں اس کامیاب پروگرام کو منعقد کرنے پہ اپنی تمام پنجاب گورنمنٹ کی پیرافینیریا، جو آپ کی مشینری، جو انتظامیہ اور جس شخص نے بھی اس میں کاوش میں حصہ لیا ہے، خصوصی طور پہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کرام اور انتظامیہ کے اندر بیٹھے تمام افسران، ان سب کی کاوشوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے لاہور میں خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام حکومت چلانے کے لیے جو اصول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیے وہی ہمارے لیے چشمہ ہدایت ہیں۔ خواتین کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنانے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ جناب آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر ویئرز اے ماسک آل دا ٹائم، لیکن جو ان کے دیگر جو مجمع میں لوگ آتے ہیں انہوں نے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوتا۔ دیکھیے بلاول صاحب اس وقت بھی ماسک پہن رہے تھے جب ماسک کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان کے اندر۔ اس وقت ہم پرائم منسٹر صاحب کو دیکھتے تھے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، ماسک نہیں پہنتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ ایگزامپل سیٹ کریں، لوگوں کو باور کریں۔ دیکھیں شاید ہمیں کووڈ-19 کے ساتھ بہت اچھا رہنا پڑے، اور اسی لیے یہ بھی فیصلے کیے گئے ایونچولی کہ جناب معیشت کو بحال کرنا ہے تو تمام کاروباری جو سرگرمیاں وہ کھول دیں، اسکول ایونچولی کھول دیے گئے۔ دیکھیے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ پھر ہر چیز سے بین لگا دیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آج انفیکشن کا ریٹ اگر 6% پہ ہے اور جس وقت ہم نے پہلا لاک ڈاؤن کیا تھا انفیکشن کا ریٹ 3% تھا، تو پھر آپ لاک ڈاؤن کر دیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں نا، بند کر دیں، شہر کے شہر بند کر دیں، جس طریقے سے برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے 2 دسمبر تک، تو آپ بھی کر دیں۔ صرف جلسے جلوسوں کے اوپر کیوں آپ کہتے ہیں کہ جناب پابندی ہونی چاہیے، وہاں سے کووڈ پھیلتا ہے؟ یہ جو عام بازاروں میں لوگ جا رہے ہیں، دفاتر میں لوگ جا رہے ہیں، اسکولز میں بچے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی تو انفیکشن پھیل رہا ہے۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، کیا یہ پاسبل ہے کہ جلسے اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایس او پی کی کمپلائنس آپ انشور کریں ہر حال میں، کیونکہ وہ تو آپ جو لیڈرز ہیں یا لیڈران ہیں اپوزیشن کے، وہ لوگ تو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ کی کہیں بھی بات وہ مانیں گے؟ دیکھیے ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے اور پھر وہ کب پہ لاگو ہونا چاہیے۔ اگر آپ جلسے بند کراتے ہیں پھر آپ دکانیں بھی بند کرا دیں، پھر آپ فلائٹس بھی بند کرا دیں، پھر آپ فیکٹریز بھی بند کرا دیں، پھر آپ اسکول کیونکہ انفیکشن تو ہر جگہ پھیل رہا ہے نا، یہ تو نہیں اسکولز میں انفیکشن نہیں پھیل رہا، دکانوں میں نہیں پھیل رہا، فیکٹریز میں نہیں پھیل رہا، صرف جلسوں میں پھیل رہا ہے۔ جی مراد صاحب اس کا پلیز بریفلی جواب دے دیں تاکہ میں خواجہ صاحب سے پوچھوں کہ وہ دونوں میں سے کس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جی مراد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن جی میں بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں خواجہ صاحب سے پوچھوں کہ وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں آپ دونوں میں سے۔ لوگوں کے لیے دکانیں کھولنا، ان کا کام کرنا، انہوں نے پیسے بنانے اپنی فیملی کے لیے، لوگوں نے آفس جانا ہے جو کہ ہم نے کہا ہے 50% پہ چل رہے ہیں، they have to earn their living، انہوں نے بھوکے نہیں، ہم نے ان کو مارنا۔
جو لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں وہ 50% پہ چل رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو بھوکے نہیں مارنا. لوگ جلسوں پہ آ کے بھوکے نہیں مریں گے. سو اس لیے جلسے کرنا اٹس ناٹ اے کمپلسری تھنگ ٹو ڈو, اٹس اے والنٹری تھنگ. سو ہم اس طرح کی چیزیں, اسکول اگر بچے جا رہے ہیں تو وہ 50% پہ جا رہے ہیں کہ روز بچے صرف 3 دن ہفتے میں اسکول جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیپس لیے گئے ہیں ٹوورڈز پریونشن. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آپ بتا دیں آپ کا کیا خیال ہے, کس کو آپ سیکنڈ کریں گے؟ اور یہ بھی فرما دیں, آپ سے پہلے راؤنڈ میں یہ جواب نہیں آ پایا ہے اتنا کلیئرٹی کے ساتھ, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے جلسوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب یہ اچانک سے نئی ایس او پیز لانچ کی گئی ہیں کہ جلسے نہ ہوں؟ دیکھیں, یہ اپوزیشن کی سوچ سے یہ بہرحال ان کے مفادات کے خلاف ہے اس وقت لاک ڈاؤن, تو ظاہر ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ہے کیا؟ اپوزیشن سندھ میں تو حکومت ہے اور فیڈریشن میں اپوزیشن ہے, اور ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے, دوسری گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے, یعنی کہ ہر آدمی اپنے کو آپ کہہ رہا ہے, دوسرے کو تو کہہ رہا ہے. ہم کریں تو الف لیلا, تم کرو تو کریکٹر ڈھیلا. تو یہ ادھر سے وہ بھی کہہ رہے ہیں, ادھر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو جہاں گورنمنٹ ہے وہاں پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو میں تو دونوں جماعتوں سے یہی کہوں, دونوں حکومتوں سے, جماعتوں سے نہیں, دونوں حکومتوں سے یہ کہوں گا کہ حکومت بیٹھے, یہ پاکستان ہے, اس کو بنانا ریپبلک نہیں بنائے کہ یہ سندھ کسی کو جاگیر میں نہیں ملا یا فیڈریشن کسی کی ملکیت نہیں ہے. ملک کے فیصلے ناگہانی آفات میں مل کر ہوں گے. مذاکرات نہ کرنا, چاہے وہ الیکشن ریفارمز پہ ہو, چاہے اکاؤنٹیبلٹی پہ ہو, چاہے کووڈ-19 پہ ہو, وہ پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف. آپ کو لگتا ہے بہت دور آ گئے ہیں یہ لوگ بات چیت کرنے سے, یا ابھی بھی ان کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں؟ آخری ایک جملہ فرما دیں, کیونکہ اب تو یہ بات کرنے کو کہیں سے قطعاً راضی نہیں ہے بالکل. آخری پیار دیوانہ ہوتا ہے, دور آنا کیا ہے. پہلے آپس میں بھی تو اتنے دور تھے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کتنے دور تھے, لیکن جب پیار ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے, بے فکر رہے. یہ دوری ووری کچھ نہیں ہے, وفادات ہوں گے, ملیں گے تو محبت ہو جائے گی. چلے ناظرین, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. سیاست میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. تھینک یو ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹلمین شرمیلا فاروقی صاحبہ, ڈاکٹر مراد راز, خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود تھے. دیٹ ول بی آل فرام اس. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.